بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کے دن ایک ایسا دردناک اور دل خراش واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ شدید قسم کے اشتعال اور غم و غصے کا شکار ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت سویڈن میں جس وقت عید ہو رہی تھی تو عین اسی وقت ایک ملعون نے، ایک گستاخ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نظر آتش کر دیا۔ یقینی طور پر ایک بہت زبردست ایسا لمحہ تھا پوری امت مسلمہ کے لیے کہ ایک کرب کا لمحہ تھا، ایک درد کا لمحہ تھا، ایک اذیت کا لمحہ تھا، ایک تکلیف کا لمحہ تھا، ایک پریشانی کا لمحہ تھا، ایک بے چینی کا لمحہ تھا۔ امت مسلمہ کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید سے جتنی محبت ہے، جتنا پیار ہے، شاید مغرب والوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد پوری تمام مسلمان ملکوں میں اس کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہوئے، مظاہرے شروع ہوئے۔ بغداد میں سویڈن کے سفارت خانے میں مقامی لوگ داخل ہو گئے، انہوں نے زبردست قسم کا احتجاج کیا۔ ترکی، پاکستان، ایران اور دیگر جتنے ملک ہیں، اسلامی ملک ہیں، بڑے بڑے وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے۔ اور پوری امت مسلمہ کے لیے یہ چیز کسی لمحہ فکریہ سے کم نہیں ہے کہ وہ کتاب جس کے لیے ہر مسلمان اپنی جان دینے کو جو ہے وہ فخر سمجھتا ہے، اس کے لیے جان دینا فخر سمجھتا ہے، اس کو اپنی جان سے زیادہ جس کتاب سے محبت ہے، اس قرآن مجید فرقان حمید کی مغرب میں اس طرح سر عام بے حرمتی ہو رہی ہے۔ یہ کون سی اظہار رائے کی آزادی ہے؟ یہ کہاں کی اظہار رائے کی آزادی ہے کہ آپ اٹھ کر کسی کی مقدس کتاب کے ساتھ اس طرح کریں؟ یہ چیز جو ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ جب سویڈن میں قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی ہو رہی تھی تو اسی وقت روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تہذیب جو ہے وہ توہین یا اس کو نظر آتش کرنا روس میں کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ زبردست قسم کے ولادیمیر پوٹن کے بیانات ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں سویڈن کی، جہاں پر مسلمانوں کی جذبات کے ساتھ کھیلا گیا، مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ چیز کسی بھی طرح امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب ڈنمارک میں گستاخانہ خاکے شائع ہوئے تھے تو اس کے بعد سے مسلسل مغرب میں ایک تواتر کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ ہمارے نام نہاد جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں امت مسلمہ کے، وہ بیانات کی حد تک، یا ایک لولی لنگڑی OIC کی ایک تنظیم ہے، وہ بھی بیانات کی حد تک جو ہے وہ اس کی مذمت کرتی ہے۔ ماسوائے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان جو کبھی کبھار سخت موقف اختیار کرتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بندہ نہ سخت موقف اختیار کرتا ہے، نہ مغرب کو خفا کرنے کی جسارت کر سکتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے سب کچھ ہمارے نبی، ہماری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ہم اس پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس پر آنچ آنا سمجھ لیں کہ پھر ہماری زندگیوں کا کیا فائدہ، ہمارے جینے کا کیا فائدہ۔ ہم امت مسلمہ کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے اس کو چاہیے کہ وہ صورتحال کا ادراک کرے اور مسلمانوں کے جذبات ہیں، ان جذبات کو دیکھ کر، ان جذبات کی ترجمانی کر کے ویسٹ کو بتائے، اقوام متحدہ کو بتائے کہ اگر ہولوکاسٹ یہودیوں کا جو مقدس وہ ہے، اس پہ اگر اس کی تصدیق کی، اس کی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس کی توہین پر اگر سزا دی جا سکتی ہے تو کیوں نہیں پاکستان میں، کیوں نہیں کیوں نہیں جو مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کو بھی عالمی سطح پر ایک جرم قرار دیا جانا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر مغرب اور مسلمانوں کے درمیان ایک خلیج بڑھتی جائے گی، اور ایک ایسی خلیج پیدا ہو جائے گی، ایک ایسی خلیج بڑھ جائے گی جس کو شاید ختم کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ بہرحال ایک دفعہ پھر ہم اقوام متحدہ سے اور OIC سے، امت مسلمہ کے جتنے لیڈرز ہیں ان سے یہی کہیں گے کہ خدا را یہ جان، یہ زندگی تو آنی جانی ہے، لیکن تاریخ میں امر ہو جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ بھی امر ہو جاتے ہیں، ورنہ ہزاروں بادشاہ آئے، ہزاروں صدور آئے، ہزاروں وزرائے اعظم آئے، لیکن ان کا کوئی نام نہیں لیتا۔ ہم ایک دفعہ پھر یہی کہیں گے کہ اپنے لیڈر سے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھیں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔